یہ ہر روز آپ کے ملک کا تماشا بن رہا ہے اور یہ جو ہر بار آتے ہیں 3 سال کے بعد ایک تجربہ کرتے ہیں ملک کے ساتھ, چاہتے ہیں کہ سلسلہ ختم ہو تو اپنے حق کے لیے باہر نکلے, کیونکہ یوتھ کے بعد بہت پاور ہے. یہ تجربہ کامیاب رہے گا کہ ناکام ہونے نظر آ رہا ہے آپ کا؟ یہ تو ناکام ہو چکا ہوا ہے, 5 ماہ سے ملک چل تو رہا نہیں ہے, بیکاری آپ ہو گئے ہوئے ہیں, دیوالیاں آپ ہو گئے ہوئے ہیں, تو ملک تو آپ کا چل نہیں رہا, تو تجربہ تو ناکام ہو گیا ہوا ہے. اب تو بس اب اس کو ٹھکانے لگانا ہے جو کرنا ہے. اب جو سارا بلبہ تو ہے وہ تو عوام برداشت کر رہی ہے نا, مہنگائی بھی عوام برداشت کر رہی ہے اور جو ہے شرمندگی بھی عوام برداشت کر رہی ہے. یہ تو نکل جائیں گے باہر, کسی کی بیلجیم میں زمینیں ہیں, کسی کی آسٹریلیا میں زمینیں, کسی کی انگلینڈ میں زمینیں ہیں, مرے گی تو عوام. ابھی بھی عوام برداشت کر رہی ہے. ان کا تو پیٹرول بھی فری ہے, ان کی تو بجلی بھی فری ہے, پیسے تو ہم نے پے کرنے ہیں, پیسے ہم پے کرتے ہیں یا شہیاں کر رہے ہیں, پھر ان سے بھاگ بھی جاتے ہیں. آخری پیغام رانا ثناء اللہ کے لیے, کیونکہ وہی اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں اس سارے لانگ مارچ کے معاملے. میں کہوں گی تمہیں بڑی مار پڑے گی اس بار, تو ذرا بچ کے رہنا. رانا ثناء اللہ, آپ نے سن لیا کہ عوام کے جو جذبات ہیں کہ اس ٹائم بہت مار پڑے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کی کتنی تیاری ہے؟ اگر خان صاحب ابھی خطاب کر رہے ہیں, اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی نکلنا ہے اب اسلام آباد کے لیے, تو آپ تیار ہیں؟ ہاں جی, پوری قوم تیار ہے. میں کیا تیار ہوں, پوری قوم تیار ہے. تو رانا ثناء اللہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنٹینرز لگا لیے ہیں, سندھ سے پولیس منگوا لیا ہے, تو کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ خالی سندھ کی پولیس منگوائی ہے, باقی 2 صوبوں نے تو بھیجنے سے انکار کر دیا ہے پولیس. اب پنجاب بھیج رہا ہے, کے پی کے بھیج رہا ہے, اور اتنی عوام کو آپ پولیس کے ساتھ ہی روک سکتے ہیں. اس بار عوام بھی پوری تیار ہو کے آ رہی ہے. اس بار صحیح آپ کو دھوئیں گے اس بار انشاءاللہ. آپ کی ساری کسر پوری کریں گے, جو آپ کی مچھے ہیں نا وہ آپ دوبارہ مروڑنے کے قابل نہیں رہیں گے. میں رانا ثناء اللہ سے یہ جب انہوں نے فیصلہ کیا سندھ سے پولیس منگانے کا, کیا سندھ کے اسلام متاثرین کو سارا ریلیف دے دیا ہے جو پولیس ایکسٹرا ہوگی ہے جو اسلام آباد کی پروٹیکشن کے لیے آ رہی ہے؟ بیچارے آخری ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, بیچارے مر چکے ہوئے ہیں, ان کی لاش جنازہ تیار ہے, بس ہم جا کے اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس بار جس کو مرضی بلا لیں, اس بار یہ نہیں بچتے, اس بار یہ نہیں بچیں گے. اسلام آباد میں چھوٹی سی جگہ پہ ان کی حکومت ہے, باقی پورے ملک میں ہماری حکومت ہی ہے انشاءاللہ. اس میں کہیں نہیں بچنے لگے یہ. تو اگر اسلام آباد آپ انٹر ہو گئے, پچھلی طرح کا عمران خان صاحب نے کہا نہیں ہم واپس جائیں گے, تو پھر کیا تاثرات ہوں گے آپ لوگوں کے؟ جی, جو لیڈر ہمارا فیصلہ کرے گا نا اس کا ویژن ہم سے بہت زیادہ ہے. لاسٹ میں انہوں نے سوچ کے فیصلہ کیا تھا, اور اس بار لیکن اگر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قبضہ چھڑا کے واپس آئیں گے, یہ بے فکر ہو جائیں آپ. قبضہ چھڑا لیں گے. ادھر سے لندن سے اسحاق ڈار بھی آ رہے ہیں, ان کی ضمانت استثناء مل گیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ سارے چور آ کے اکٹھے ہو جائیں, سب کو ایک بار ہی ٹھکانے لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سارا کوڑا اکٹھا ہو جائے ایک بار ہی, اکٹھا ہی جلائیں گے انشاءاللہ. ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے جو میکرون سے جفیاں ڈال کے مل رہے تھے؟ وہ ایک بے غیرت اور بے شرم آدمی ہے, اور میں تو یہ کہوں گی ٹی ایل پی والے کہاں پہ ہیں اس ٹائم پہ, جو ایک گستاخ بندے سے آ کے گلے مل رہا ہے اور معاہدے کر رہا ہے اور جا کے عیسائی سے ملاقاتیں کر رہا ہے. تو اب آپ کا اسلام کیا, آپ کا ایمان کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہم تو نکلے ہیں اس کے خلاف, ہم تو بہت آواز اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف کہ آپ اس بندے نے معافی نہیں مانگی اپنی گستاخی کے لیے, اس سے کہ آپ کس لیے مل رہے ہیں اور کیوں آپ تعلقات بنا رہے ہیں اس بندے کے ساتھ. تو میں تو یہی کہوں گی کہ پوری قوم کو, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہو, اس کے خلاف اس ٹائم آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. اسرائیل سے بھی رابطے بحال کیے جا رہے ہیں, اسحاق ارزوق سے ملا جا رہا ہے جو ان کے صدر ہیں. پاکستانی ڈیلیگیشن گیا ہے, اس میں جیو کے اینکر نقوی صاحب موجود تھے, عارف نقوی صاحب, ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ جی, خان صاحب کو نکالنے کا مقصد یہی تھا کہ تعلقات بحال کیے جائیں اسرائیل کے ساتھ, تعلقات بحال کیے جائیں انڈیا کے ساتھ, اور تعلقات بحال کیے جائیں فرانس کے ساتھ. جو ان کو لے کر آئے ہیں ان کا مقصد یہی تھا. خان صاحب ان باتوں کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. عظیم چینج آپریشن جو ہے وہ کیا اس مقصد کے لیے گیا ہے, کیونکہ خان صاحب تھے وہ IMF کے پاس جانے کے بجائے روس کے پاس جا کے تعلقات سے کر کے ملک کی معیشت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ جو جن کے ذہن غلام ہیں, جن کی جدادیں باہر ہیں, جن کے بچے باہر ہیں, جن کی ساری چیزیں باہر پڑی ہیں, جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر بھاگنا ہے, جن کے بیلجیم میں گھر ہیں اس ٹائم پہ, ان کو چیز برداشت نہیں ہوئی ہے. تو ان کا مقصد یہی تھا. نہ خان صاحب ان کو NRO دے رہے تھے, اور نہ خان صاحب اسرائیل کو قبول کر رہے تھے, نہ خان صاحب ڈرون اٹیک کے لیے مان رہے تھے, اور نہ ہی خان صاحب افغانستان کے اوپر حملے کے لیے اپنے اڈے دینے کو تیار تھے. تو سارا مسئلہ یہی تھا, اس سے تو سارا آپریشن کروایا گیا. بالکل آپ نے صحیح کہا, سارا مسئلہ خان صاحب کی وجہ سے رکا ہوا تھا جو ممالک سے. آپ یہ بتائیں کہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے, یاز صادق صاحب نے, اسپیکر صاحب نے جو ایکٹ پاس کیا ہے ٹرانسجینڈر کے بارے میں, اس پہ کیا خیالات ہیں؟ جی, جو چیز بھی اسلام و قانون اسلام کے منافی ہے وہ چیز کسی آدمی قابل قبول نہیں ہے, کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے, تو اس میں یہ ایکٹ کی جو ہے پرزور مذمت ہر ایک کو کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے. اس پہ کون قصوروار ہے؟ کہتے ہیں 2018 میں یہ ایکٹ پاس ہوا جس میں اپوزیشن تحریک انصاف تھی اور حکومت نواز شریف صاحب کی تھی. جو ہم کو بتایا گیا تھا ٹرانسجنڈر کے بارے میں, اس کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن کچھ اور بنتی تھی. اس میں وہ لوگ تھے جو اللہ کی طرف جن کے تو کوئی نقص یا مسائل تھے, ان کو حقوق دینے کی بات کی گئی تھی. یہ نہیں کہا گیا تھا جو مرد ہے وہ خواتین بن جائے, خواتین مرد بن جائے. ان کو کل ڈیفینیشن بتائی گئی تھی اس چیز کی, تو اس لیے اب ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. قوم لوط جیسا منظر نہیں ہے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, وہی منظر ہے. تو اس لیے سب قوم کو اس کے خلاف جو ہے نکل کے آواز اٹھانی چاہیے. بالکل سر, آخری پیغام آپ.
जो कोई पैगाम नहीं है। कौम जो ये हर रोज आपके मुल्क का तमाशा बन रहा है, और ये जो हर बार आते हैं 3 साल के बाद एक तजर्बा करते हैं मुल्क के साथ, चाहते हैं कि सिलसिला खत्म हो तो अपने हक के लिए बाहर निकले, क्योंकि यूथ के पास बहुत पावर है। ये तजर्बा कामयाब रहेगा कि नाकाम होने को नजर आ रहा है आपको? तजर्बा जो कौन सा तजर्बा जो ये जो तजर्बा किया गया रिजीम चेंज का, ये तो नाकाम हो चुका हुआ है। 5 माह से मुल्क चल तो रहा नहीं है, बेकारी आप हो गए हुए हैं, दिवालिया आप हो गए हुए हैं, तो मुल्क तो आपका चल नहीं रहा, तो तजर्बा तो नाकाम हो गया हुआ है। अब तो बस अब इसको ठिकाने लगाना है, जो करना है। अब जो सारा बलबा तो है वो तो आवाम बर्दाश्त कर रही है ना, महंगाई भी आवाम बर्दाश्त कर रही है, और जो है शर्मिंदगी भी आवाम बर्दाश्त कर रही है। ये तो निकल जाएंगे बाहर, किसी की बेल्जियम में ज़मीनें हैं, किसी की ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनें, किसी की इंग्लैंड में ज़मीनें हैं, मरेगी तो आवाम। अभी भी आवाम बर्दाश्त कर रही है। इनका तो पेट्रोल भी फ्री है, इनकी तो बिजली भी फ्री है, पैसे तो हमने पे करने हैं, पैसे हम पे करते हैं या शेयर कर रहे हैं, तो उनसे भाग भी जाते हैं। आखिरी पैगाम राना सनाउल्लाह के लिए, क्योंकि वही इस टाइम लीड कर रहे हैं इस सारे लॉन्ग मार्च के मामले मैं कहूँगी तुम्हें बड़ी मार पड़ेगी इस बार, तो ज़रा बच के रहना। राना सनाउल्लाह, आपने सुन लिया कि अवाम के जो जज्बात है कि इस टाइम बहुत मार पड़ेगी।